بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تارة على سبيل الترقي ان الفعل قسم من الامر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک دلیل برسبیل تنزل اور اس کا جواب اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ دوسری دلیل کہ فعل سے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے، ترقی کے طریقے پر یہاں سے یہ ذکر کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے برسبیل ترقی فعل سے وجوب کے ثابت ہونے کے سلسلے میں ایک بات یہ فرمائی ہے، ان الفعل قسم من الامر۔ اجمالاً اوپر یہ بھی گزر چکا ہے کہ فعل یہ امر کی قسم ہے، یعنی امر کی دو قسمیں ہیں، امر فعلی اور امر قولی۔ جس طریقے سے امر قولی سے وجوب کا ثبوت ہوتا ہے، ایسے ہی امر فعلی کے ذریعے سے وجوب کا ثبوت ہوگا۔ دو قسمیں ہیں امر کی، امر فعل اور امر قول۔ اس کی دلیل یہاں اس کو بھی ذکر کریں گے، اسی ایک نئی چیز کا اضافہ ہے۔ ان الفعل قسم من الامر، کہ فعل امر ہی کی قسم ہے، لأن الامر نوعان، اس لیے کہ امر کی دو قسمیں ہیں، قول و فعل۔ تو جس طریقے سے امر قولی سے وجوب ثابت ہوتا ہے، ایسے ہی امر فعلی سے بھی وجوب ثابت ہوگا۔ کیا دلیل ہے کہ دو قسمیں ہیں؟ ایک امر فعل بھی ہے، اس کو کہتے ہیں لأنه اطلق اللہ تعالی لفظ الامر علی الفعل فی قولہ وما امر فرعون برشید۔ دلیل یہ ہے کہ فعل پر لفظ امر کا اطلاق اللہ کے اس ارشاد میں ہے وہ فعل، لیکن اس کی تعبیر امر سے کی گئی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فعل بھی امر ہی کی قسم ہے۔ وہ ارشاد کیا ہے؟ وما امر فرعون برشید، فرعون کا فعل درست نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں فعل کو امر کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے۔ مراد کیا ہے؟ فعل، لفظ اس کے لیے کیا استعمال ہوا ہے؟ امر۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ امر کی ایک نوع اور ایک قسم فعل بھی ہے۔ کیوں یہاں امر سے فعل مراد ہے؟ قول کیوں نہیں مراد ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں قول نہیں مراد ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں امر کی صفت رشید ذکر کی گئی۔ کیا ہے؟ وما امر فرعون برشید۔ امر کو رشید سے موصوف کیا گیا ہے، اور امر بمانا قول یہ رشید سے موصوف نہیں ہوتا ہے، کیونکہ رشید کا معنی ہوتا ہے راہ یافتہ، بلکہ امر بمانا فعل یہ رشید سے موصوف ہوتا ہے
امر بمانا قول یہ رشید سے موصوف نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب امر قول کے معنی میں ہو تو اس وقت وہ سدید سے موصوف ہوتا ہے، درست ہونا۔ سدید کا معنی درست ہونا، ٹھیک ٹھاک ہونا، کردار و گفتار میں اچھا ہونا۔ تو یہ قرینہ بتا رہے ہیں کہ یہاں امر سے فعل کیوں مراد ہے۔ قرینہ یہ ہے کہ امر کو رشید کے ساتھ موصوف کیا گیا، اور امر سے جب قول مراد ہو تو اسے سدید سے موصوف کرتے ہیں۔ یہاں سدید سے اسے موصوف نہیں کیا گیا ہے، بلکہ رشید سے موصوف کیا گیا ہے، جو اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں امر سے قول مراد نہیں ہے بلکہ فعل مراد ہے۔ اور جب فعل مراد ہے تو یہیں سے یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ امر کی ایک نوع فعل بھی ہے۔ ٹھیک ہے، لأن القول، وہی قرینہ بتا رہے ہیں کہ یہاں امر سے فعل کیسے مراد ہے، کیونکہ قول رشید سے موصوف نہیں ہوتا ہے بلکہ قول سدید سے موصوف ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا يُوصَفُ بِالسَّدِيدِ، بلکہ قول سدید سے موصوف ہوتا ہے۔ یہاں رشید سے موصوف کیا گیا ہے، لہذا امر سے قول نہیں بلکہ فعل مراد ہوگا۔ فَأَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ، ماتن نے اس دلیل کا جواب اپنے اس قول سے دیا، وَسُمِّيَ الْفِعْلُ بِهِ لِأَنَّهُ سَبَبُهُ، جواب ہو گیا۔ جواب ہو گیا، سبب بول کر کے مسبب مراد لینا یہ رائج ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں دروس البلاغہ میں، سبب بول کر مجاز والے میں، قرائن مجاز میں ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ سبب بول کر کے مسبب مراد لیں۔ یہاں امر فعل کا سبب ہوتا ہے اور فعل یہ امر کا مسبب ہوتا ہے نا۔ تو بولا گیا، اطلاق ہوا امر کا، اور مراد کیا ہے؟ مان لیتے ہیں کہ فعل ہی مراد ہے نا۔ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں امر سے فعل مراد ہے، ٹھیک ہے، امر سے فعل ہی مراد ہے، لیکن فعل کیا ہے؟ مسبب، اور امر کیا ہے؟ سبب، یعنی سبب بول کر کے یہاں مسبب مراد لیا گیا ہے۔ اور سبب بول کر کے مسبب مراد لینا یہ حقیقت ہے یا مجاز؟ یہ حقیقت نہیں، کیا ہے؟ یہ مجاز کے قبیل سے ہے، اور ہم یہاں گفتگو مجاز میں کر رہے ہیں، ہماری گفتگو یہاں حقیقت میں چل رہی ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ امر سے فعل مراد ہے وہ مجاز کی گفتگو ہے، اس لیے دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں، قرینہ دعویٰ کے مطابق نہیں، حقیقت میں گفتگو ہو رہی ہے، آپ قرینہ مجاز سے لا کر کے بنا رہے ہیں، اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ فاجابہ المصنف عنہ، مصنف نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہاں فعل کو امر سے موسوم کیا گیا اس لیے کہ امر فعل کا سبب ہے، یعنی فعل کو لفظ امر سے کا نام دیا گیا کیونکہ امر یہ فعل کا سبب ہے۔ فیکون من باب المجاز، تو سبب بول کر کے مسبب مراد لیا گیا اور یہ مجاز کے قبیل سے ہو گیا۔ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْحَقِيقَةِ، یہاں گفتگو مجاز میں نہیں حقیقت میں چل رہی ہے، اس لیے یہ دلیل درست نہیں ہے۔ بات پوری ہو گئی۔ وَلَمَّا فَرَغَ النَّفِي التَّرَادُفِ قَصْدًا، تو اب کیا، اب تک جو بحث انہوں نے کی اس سے یہ ہوا کہ فعل اور امر دونوں مرادف نہیں ہیں کہ دونوں سے وجوب کا ثبوت ہو، ہے نا۔ اب آگے یہ کہیں گے کہ امر یہ مشترک نہیں ہے کئی معنوں میں کہ اس سے وجوب بھی ثابت ہو، ندب بھی ثابت ہو، اباحت بھی، ساری چیزیں اسی میں پائی جائیں، ایسا نہیں ہے نا، بلکہ وجوب امر سے وجوب ہی ثابت ہوگا نا۔ اب آپ کہیں گے بہت ساری جگہوں پہ تو وجوب ثابت نہیں ہوتا ہے، اس کا جواب بعد میں آئے گا نا۔ امر یہ مشترک نہیں ہے، اسی کی یہ نفی کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا فَرَغَ عَن نَّفْيِ التَّرَادُفِ قَصْدًا، اور جب قصداً ترادف کی نفی سے فارغ ہوئے تو قصداً اشتراک کی نفی کی بحث کو شروع کیا اور کہا
وموجبه الوجوب للندب والاباحہ والتوقف۔ موجب کا معنی ہوتا ہے اقتضاء، حکم۔ موجب کا معنی حکم، ترجمہ کیا ہوگا؟ امر کا حکم کیا ہے؟ وجوب، یعنی اس سے وجوب ثابت ہوگا۔ ندب، اباحت، توقف وغیرہ اس کا حکم نہیں ہے، یعنی امر یہ مشترک نہیں ہے ان معانی کے درمیان۔ وجوب کہتے ہیں کہ فعل کا کرنا جائز ہو اور ترک حرام ہو۔ ندب کہتے ہیں کہ فعل جائز ہو اور کرنا راجح ہو، کرنا راجح ہو۔ اباحت کہتے ہیں فعل جائز ہو اور کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہو، کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہو۔ تو یہ تو ہو گیا وجوب، ندب اور اباحت۔ توقف یعنی کیا مراد ہے؟ تعین مراد میں توقف کریں گے، وجوب مراد ہے، اباحت مراد ہے، ندب مراد ہے، اس میں توقف کیا جائے۔ یہ مختلف لوگوں کے اقوال ہیں، بحث نیچے آ رہی ہے۔ یعنی ان موجب الامر الوجوب فقط عند العامہ، یعنی امر کا حکم عام اہل علم کے نزدیک صرف وجوب ہے۔ وجوب، اباحت، ندب، توقف سب ہو ایسا نہیں ہے۔ لن ندب، اس کا حکم ندب نہیں ہے۔ کما ذہبا الیہ بعض، جیسے کہ بعض لوگ یعنی بعض معتزلہ نے یہ اختیار کیا ہے کہ امر ندب کے لیے آتا ہے نا۔ ولل اباحہ، اور نہ ہی امر کا حکم اباحت ہے۔ کما ذہب الیہ بعض، جیسے کہ بعض اصحاب مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی جانب گئے ہیں کہ امر کا حکم کیا ہے؟ اباحت ہے۔ ولل توقف، اور نہ ہی امر کا حکم توقف ہے، جیسے کہ بعض اصحاب شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کی جانب گئے ہیں کہ امر کا حکم کیا ہے؟ توقف۔ ولل اشتراک و لفظاً، پہلے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب ندب بھی نہیں ہے، اباحت بھی نہیں ہے، توقف بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف وجوب ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ امر مشترک نہیں ہے نا۔ اس لیے ماتن نے اشتراک والی بحث کو نہیں چھیڑا ہے، کیونکہ اسی سے سب کچھ سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ اشتراک کی بحث کو بھی چھیڑ رہے ہیں۔ پہلے آپ وہ اشتراک کا معنی سمجھ لیں، بار بار پڑھے ہیں نا، اصول الشاسی میں بھی پڑھے ہیں۔ اشتراک لفظی، اشتراک کی دو قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ اشتراک لفظی کہتے ہیں کہ ایک لفظ ابتداءً متعدد معنی میں سے ہر ایک کے لیے وضع کیا گیا۔ کوئی لفظ ابتداءً متعدد معنی میں سے ہر ایک کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب اس کی قیدیں آپ غور کرتے رہیے، یہ ساری قیدیں ہوں گی تب اس کو مشترک لفظی کہا جائے گا۔ اشتراک معنوی یہ ہے کہ کوئی لفظ ایک معنی کلی کے لیے موضوع ہو، جس کے تحت بہت سے افراد آئے، جیسے حیوان وغیرہ ہے نا، بہت سے ایک معنی کلی کے لیے لفظ موضوع ہو جس کے تحت بہت سے افراد آئیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشتراک معنوی۔ اب دیکھیں، یہ کہتے ہیں ولل اشتراک لفظاً، اور نہ ہی امر مشترک لفظی ہے، یعنی ابتداءً اسے وجوب، ندب، اباحت تمام معانی کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا، ایسا نہیں۔ ولا چلا گیا او مانن، اور نہ ہی امر یہ مشترک معنوی ہے،
کہ ایک معنی کلی یعنی طلب کے لیے وضع کیا گیا اور اس طلب کے تحت اباحت بھی ہے، وجوب بھی ہے، ندب بھی ہے نا. ایک معنی کلی کے تحت اگر مانے کہ ایک معنی کلی کے لیے امر کو یعنی طلب کے معنی کے لیے وضع کیا گیا، اس کے تحت بہت سے افراد آتے ہیں، اس لیے امر کیا ہے؟ مشترک معنوی ہے نا. ایسا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی امر کو ابتداءً ان معانی میں سے ہر ایک کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی مشترک لفظی بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور نہ ہی امر یہ مشترک لفظی ہے اور نہ ہی مشترک معنوی ہے. تینوں کے درمیان یعنی وجوب، اباحت، ندب کے درمیان یا دو کے درمیان، وجوب اور ندب کے درمیان. کما ذهب الیہ آخرون، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مذہب ہے. ولم یذکرہ المصنف، اشتراک والی بحث کو مصنف نے ماتن نے ذکر نہیں کیا ہے. لأنہ یفہم مما ذکرہ التزاما، کیونکہ اوپر جو ذکر کیا ہے کہ اباحت کے لیے نہیں ہے، ندب کے لیے نہیں ہے نا، تو اسی سے التزاماً یہ بھی سمجھ لیا گیا کہ وہ مشترک نہیں ہے، اس لیے الگ سے اس کو ذکر نہیں کیا. اب ہر ایک کی دلیل. فأہل الندب، میں ندب کی تعریف آپ کو بتا چکا ہوں کہ جواز فعل مع رجحان فعل کا نام کیا ہے؟ ندب ہے. اہل ندب یہ کہتے ہیں ان الامر للطلب، امر کی وضع کس معنی کے لیے ہوئی ہے؟ طلب کے لیے ہوئی ہے. فلا بد ان یکون، جب طلب فعل کے لیے امر کی وضع ہوئی ہے تو جانب فعل اس میں راجح ہونا چاہیے، یہ اس کا کم سے کم درجہ ہے. اور اگر آپ یہ کہیں وجوب تو راجح ہونے کے بجائے اب وہ تو لازم ہو گیا. کم سے کم جانب فعل، طلب فعل کا جو کم سے کم درجہ ہے، کوئی آپ سے کچھ کرنے کو کہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کرنا کم سے کم راجح ہے. اگر لازم نہیں بھی ہے تو کم سے کم راجح، اقل پر محمول کیا جاتا ہے نا. تو یہ کہتے ہیں کہ امر طلب کے لیے ہے، اور جب طلب فعل کے لیے امر ہے تو اس میں جانب فعل راجح ہوگا حتی یطلب، تاکہ اسے طلب کیا جا سکے. اگر برابر ہو، کرنا نہ کرنا سب برابر، تو طلب کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا. وَأَدْنَاهُ النُّدُبُ، اور اس کا کم سے کم درجہ کیا ہے؟ ندب ہے. اگر وجوب کے درجے پر لے جائیں تو بہت اعلیٰ ہو گیا. ادنا جو ہوتا ہے وہ متیقن ہوتا ہے، اس لیے کم سے کم درجہ یعنی جواز فعل مع رجحان فعل جو ہے ندب امر سے وہ مراد ہوگا، کیونکہ امر طلب کے لیے ہے اور طلب فعل میں رجحان کا معنی ضرور پایا جانا چاہیے. یہ تو دلیل ہو گئی. اچھا، وہذا کا قول ہی، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. کاتبو فعل امر ہے کہ نہیں ہے؟ ان سے عقد کتابت کر لو اگر تم ان میں صلاح و فلاح جانو، اچھا ہے، بہتر ہیں، تو عقد کتابت کر لو کہ 10,000 دے دو، تم آزاد ہو، وہ دے دے، بدلے کتابت ادا کر دے، آزاد ہو جائے گا. اب کیا یہاں یہ عقد کتابت کرنا واجب ہے؟ واجب نہیں ہے، بلکہ جانب فعل راجح ہے نا. یعنی کر لو اگر ان میں صلاح و فلاح ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے نا. خیر بھی کہا گیا ہے نا. یعنی جانب فعل کیا ہے؟ راجح ہے، اور جانب فعل ندب ہی میں راجح ہوتا ہے. لہذا اس آیت سے معلوم ہوا کہ امر ندب کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی قائلین ندب کی دلیل. وَأَهْلُ الْإِبَاحَةِ يَقُولُونَ، اور مباح کہنے والے یہ دلیل دیتے ہیں ان مانت طلب، کسی سے کوئی چیز طلب کی جا رہی ہے نا، تو اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اسے اس کام کے کرنے کی اجازت ہو، ہے نا. ہم آپ سے کہیں کچھ کام، کچھ بھی کہیں ہے نا، کچھ حکم دیں، تو اس کا کم سے کم درجہ کیا ہے کہ آپ کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، آپ کو اس کی اجازت ہے نا. اگر اجازت ہی نہ ہو آپ کو، پھر اس کام کے کرنے کے حکم دینے کا کیا مطلب؟ تو یہ کہتے ہیں کہ طلب کا معنی یہ ہے
کہ ان یکون معذونن فی، کہ اس کام کے کرنے کی کم سے کم اسے اجازت ہو، ولا یکون حراما، اور وہ کام حرام نہ ہو، ہے نا، اور کام کے جائز ہونے کی کام کے جائز ہونے کا کم سے کم درجہ کیا ہے؟ اباحت ہے، لہذا امر سے اباحت کا معنی مراد لیا جائے گا۔ وہ ادنا ہو الاباحت، اور اس کا کم سے کم درجہ جواز فعل کا کم سے کم درجہ اباحت ہے، لہذا وہی مراد ہوگا۔ دلیل وہذا کا قول ہی، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا فاصطادوا، جب احرام سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کرو، حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، تو کیا شکار کرنا واجب ہے؟ نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ کیا شکار کرنا راجح ہے نا، افضل ہے شکار کرنا؟ جواز فعل ما جواز ترک تساوی ہے، اباحت ہے۔ یہاں امر ہے استادو، لیکن اباحت کے لیے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امر اباحت کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ والمتوقفون یقولون، اور توقف کرنے والے حضرات یہ کہتے ہیں کہ امر کا استعمال آپ نے دروس البلاغہ میں پڑھا ہے، 16 معنی کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، تحدید، تعجیز، دنیا بھر کے معنی ہے نا، 16 معنی۔ آپ نے 16 معنی بھی پڑھ لیے ہیں، ان کی مثالیں بھی پڑھ لی ہیں، یہاں ان کی ضرورت نہیں ہے، چند مثالیں یہ دے رہے ہیں، جیسے وجوب ہے، اباحت ہے، ندب ہے، تحدید ہے، تعجیز ہے، توبیخ ہے، ارشاد ہے، تسخیر ہے، وغیرہ ذالک۔ ان تمام معانی کے لیے امر کا استعمال ہوتا ہے۔ جب اتنے معنوں کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے تو جب تک کوئی معنی مراد ہونے پر قرینہ نہ قائم ہو جائے، تعین مراد کے سلسلے میں توقف کیا جائے گا، ہے نا۔ کون سا معنی مراد ہے اس کے لیے توقف کریں گے۔ فما لم تکن قرینۃ، تو جب تک کوئی قرینہ قائم نہ ہو ان معانی میں سے کسی ایک کے مراد ہونے پر، لم یعمل به، اس وقت تک اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ فیجب التوقف حتی یتعین المراد، اور جب تک مراد متعین نہ ہو جائے توقف کرنا واجب ہوگا۔ دلیل ہو گئی۔ وعندنا، اب اپنا مذہب، ہمارے نزدیک الوجوب حقیقت الامر، امر کی حقیقت وجوب ہے، صرف وجوب۔ امر کا حقیقی معنی جس کے لیے اس کی وضع ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وجوب۔ نہ ندب ہے، نہ اباحت ہے، نہ اشتراک ہے، نہ توقف ہے، نہ تعجیز ہے، نہ تنبیخ ہے، نہ توبیخ ہے، کچھ نہیں۔ امر کا حقیقی معنی کیا ہے؟ وجوب۔ فیحمل علیہ مطلق، لہذا جہاں امر مطلق ہوگا وہاں وجوب ہی پر محمول کریں گے۔ ہاں اس کے خلاف کوئی قرینہ پا لیا جائے کہ یہاں وجوب مراد نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں کوئی قرینہ پا لیا گیا تو اس کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جائے گا، ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جائے اور یہ کہا جائے جب کوئی قرینہ آئے گا تب حقیقی معنی مراد لیا جائے گا، ہے نا۔ حقیقت کو بغیر قرینے کے مراد لیا جائے گا، کسی دوسرے معنی کو قرینے کے ساتھ۔ تو امر کی وضع ہوئی ہے وجوب کے لیے، اسے وجوب ہی کے معنی پر محمول کریں گے جب امر مطلق ہوگا۔ ہاں اگر کہیں کوئی قرینہ پایا جا رہا ہے کہ اس قرینے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں امر کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں دوسرے معنی پر اس کو محمول کر دیا جائے گا۔ یہ تمام الفاظ میں ہوتا ہے۔ کوئی لفظ کا کسی لفظ کا حقیقی معنی کچھ اور ہے، اسد، اس کا معنی حقیقی معنی کیا ہے؟ شیر، ہے نا۔ آپ کہتے زید اسد، زید شیر ہے تو اس کا حقیقی معنی تو مراد اس سے شیر ہی ہوتا ہے نا، لیکن جب کوئی قرینہ ایسا پا لیا جائے جو اس کے حقیقی معنی کے مراد لینے سے مانے ہو تو اب ایسی صورت میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں مجازی معنی مراد ہے، دوسرا معنی مراد ہے۔ یہی حال امر کا بھی ہے کہ جب کوئی قرینہ وجوب کے خلاف پایا جائے گا تو وجوب کے علاوہ پر محمول کریں گے، ورنہ اس کا حقیقی معنی جو ہے کیا نام وجوب، وہی مراد لیا جائے گا۔
وَإِذَا قَامَتْ قَرِينَتُهُ، اور جب اس کے خلاف کا قرینہ پا لیا جائے، وجوب کے خلاف کا، یحمل علیہ علی حسب المقام، تو مقام جس بات کا تقاضا کرے گا، ندب کا تقاضا کر رہا ہے، ندب کا قرینہ ہے تو ندب پر محمول کریں گے، اباحت کا تقاضا کر رہا ہے اباحت پر محمول کریں گے. تنجیز، توبیخ، تسخیر، تحدید، دوسرے اور تمام معانی ہیں، اگر ان پر قرینہ قائم ہے تو اس پر محمول کریں گے. لیکن اگر کوئی قرینہ نہیں ہے، مطلق ہے، تو اس سے کون سا معنی مراد لیں گے؟ وجوب. اچھا، سواء کان بعد الحظر او قبل، امر ممانعت کے بعد ہو یا ممانعت سے پہلے ہو، بہر صورت اس کا حقیقی معنی وجوب ہے. ہمارے نزدیک اسے وجوب ہی پر محمول کریں گے، چاہے ممانعت کے بعد ہو یا ممانعت سے پہلے ہو. صیغہ امر ہے تو کوئی صورت ہو اسے وجوب پر محمول کریں گے. ہاں کوئی قرینہ پایا جائے تو دوسرے معنی پر محمول کریں گے، اس کے بغیر نہیں. اصل میں یہ بھی ایک تفصیل کا جواب ہے، نیچے وہ آ رہی. متعلق بقولہ، یہ ماتن کے قول موجبہ الوجوب سے متعلق ہے، یعنی امر کا حکم وجوب ہے، خواہ ممانعت کے پہلے ہو یا ممانعت کے بعد ہو. ورد علی من قال، اور ان لوگوں کا رد ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ممانعت کے بعد امر اباحت کے لیے ہوتا ہے. اب تک تو مطلق تھا کہ اباحت کے لیے بعض لوگوں نے کہا، بعض لوگوں نے کہا ندب کے لیے، بعض لوگوں نے کہا توقف ہے، بعض لوگوں نے کہا مشترک لفظی ہے، بعض نے کہا مشترک معنوی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ وجوب. اب یہاں سے ایک دوسرا مذہب بھی ذکر کر رہے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ اگر امر ممانعت کے بعد ہو، کسی چیز سے منع کیا گیا پھر اس کے بعد امر ہو، ہے نا، تو ممانعت کے بعد امر یہ اباحت کے لیے ہے، اور ممانعت سے پہلے ہو، کسی چیز کا حکم ممانعت نہیں ہے اور امر ہے، تو اس کا کیا ہے؟ وجوب کے معنی پر وہ محمول ہوگا. یہ بعض لوگوں نے کہا ہے، دلیل بھی ان کی ہے، نیچے آ رہی ہے. ان لوگوں کا رد ہے جنہوں نے یہ کہا کہ ممانعت کے بعد امر اباحت کے لیے ہوتا ہے اور ممانعت سے پہلے وجوب کے لیے ہوتا ہے. علی حسب ما یقتضیہ العقل والعادہ، جیسا کہ عقل اور عادت کا یہی تقاضا ہے. قولہ تعالی، اب یہ ارشاد اللہ کے ارشاد سے دلیل دے رہے ہیں. جیسے اللہ کا ارشاد وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، جب احرام سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کرو. یہ ممانعت سے پہلے استادو ہے یا ممانعت کے بعد؟ پہلے ممانعت ہے احرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت ہے. ممانعت کے بعد پھر اذا حللتم فاصطادوا، جب ممانعت ختم ہو جائے، احرام سے فارغ ہو جاؤ تو اب شکار کرو. یہ ممانعت کے بعد ہے، لہذا اباحت کے معنی پر ہوگا. یہ ان قائلین نے دلیل دی. اور اگر ممانعت سے پہلے ہو، ممانعت ہی نہ ہو تو وہ وجوب کے معنی پہ ہوگا. وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم کہتے ہیں ان الوجوب بعد الحظر ایضا مستعمل فی القرآن، ممانعت کے بعد بھی امر قرآن میں وجوب کے معنی میں استعمال ہے. ایک مثال آپ نے دی کہ ممانعت کے بعد اباحت کے معنی میں استعمال ہے. اب ایک مثال ہم سے لیجئے، ہے نا، کہ ممانعت کے بعد وجوب کے معنی میں استعمال ہے. جیسے اللہ ارشاد فرماتا ہے اذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، جب شرف والے مہینے ختم ہو جائیں تو غیر مسلموں سے قتال کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ. یہاں اقتلو کا لفظ ہے، ممانعت سے پہلے ہے کہ ممانعت کے بعد؟ پہلے ممانعت ہے، یعنی جب اشہور حرم ہوں، شرف والے مہینے، رجب،
ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، جب اشہر حرم ہوں 4 مہینے جو ہیں اس میں ممنوع ہے، لیکن جب وہ ختم ہو جائیں تو پہلے ممانعت اور پھر اس کے بعد میں امر. آپ کے ضابطے کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ اباحت کے لیے، حالانکہ یہاں یہ وجوب کے لیے. تو ممانعت کے بعد بھی امر قرآن میں وجوب کے معنی میں استعمال ہے. آپ کا ضابطہ ٹوٹ گیا تو ان کا ضابطہ تو ٹوٹ گیا ہے نا. ہمارا ضابطہ بھی تو ٹوٹ رہا ہے کہ ممانعت کے پہلے ممانعت کے بعد باہر صورت وجوب کے لیے ہوتا ہے. ان کی والی آیت کریمہ سے اذا حللتم فاصطادوا، وہاں ممانعت کے بعد ہے اور اباحت کے لیے ہے، اس لیے اس کا جواب دے رہے ہیں. والاباحۃ فی قولہ تعالی، اور اللہ عز و جل کے ارشاد اذا حللتم فاصطادوا میں جو اباحت کا معنی مراد لیا گیا ہے نا، لم یفہم من الامر، یہ صیغہ امر استادو سے نہیں سمجھا گیا. تب کہاں سے سمجھ لیا آپ نے؟ کہتے ہیں کہ بلکہ اللہ کے ارشاد احل لکم الطیبات سے سمجھا گیا ہے. اس سے کیسے سمجھا گیا کہ نعمتیں، پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں نا. اب چاہو تو انہیں لو اور چاہو تو نہ لو اپنی وسعت کے مطابق. اور شکار کرنا ہے نا، ومن ان الامر، اور یہ کہ شکار کا حکم بندوں کے نفع اور ان پر احسان کے لیے. اگر واجب ہو جائے تو نفع اور احسان رہے گا کہ پریشانی ہو جائے گی ہے نا. اس لیے یہ قرینہ ہے کہ یہاں استادو جو ہے یہ اباحت کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں. وَإِذَا كَانَ فَرْضًا، اور جب شکار کرنا فرض ہو جائے گا تو یہ ان کے لیے مشقت کا باعث ہوگا. فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ الْأَمْرُ عِندَ الْإِطْلَاقِ لِلْوُجُوبِ، لہذا مناسب یہی ہے کہ امر جب مطلق ہو تو وجوب کے معنی کے لیے ہو. وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى غَيْرِهِ بِالْقَرَائِنِ وَالْمَجَازِ، اور دوسرے معنی پر قرینہ اور مجاز کی صورت میں اس کو محمول کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ بات پوری ہو گئی. بعد میں انشاءاللہ آگے. السلام علیکم.